مسلم لیگ نون کے اندر جو جنگ چل رہی ہے اس پر علی پرویز ملک صاحب 3 دن پہلے مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی تھی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے کہ میں اس گناہ میں شریک نہیں تھی. پھر گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ حمزہ شہباز کا بیان آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ درست فیصلہ تھا اور پارٹی قیادت کی مشاورت سے ہوا. سر یہ فیصلہ درست تھا یا آپ کو کیا لگتا ہے یہ گناہ کر دیا تھا اس وقت مسلم لیگ نون نے؟ گزارش اس طرح سے میں نے وہاں پہ پارٹی کی ہدایت کے اوپر جب پارٹی کے درمیان جب یہ ڈسکشن ہو گئی اور یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے اس کو خطے کی صورتحال دیکھتے ہوئے اون کرنا ہے تو میں نے اس کو ووٹ دیا ہے. میں آج اس کو کس طرح سے جھٹلا سکتا ہوں؟ بات یہ نہیں ہے. جو چیز آپ سے میں گزارش کروں گا کہ وہ یہ ہے کہ ان نیسیسری معاملات کو سینسیشنلائز نہ کریں. مریم صاحبہ کا جو اپنا پوائنٹ آف ویو تھا انہوں نے میں آپ سے بات تو سن لینا جی, وہ اسمبلی کے اندر تو موجود نہیں ہے نا. انہوں نے آپ نے جب پارٹی کے اندر یہ ڈیلیبریشنز ہوئیں انہوں نے اپنا بیانیہ بالکل وہاں پہ پیش کیا. اس کے بعد جو وہاں پہ پارٹی کا حتمی فیصلہ ہوا اس کے پیچھے سارے ممبران نے لبیک کر کے ووٹ دیا. ان کی خوش قسمتی, ان کے مسئلے, ان کے ورلڈ ویو کے مطابق یہ تھی کہ وہ اسمبلی کے اندر موجود نہیں تھی. تو آج انہوں نے اپنا بتایا کہ میرا ذہن یہ ہے کہ آپ کو یہ جو ایکسٹینشنز دینے کی جو صورتحال ہے اور یہ جو طریقہ کار ہے اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب آپ ایکسٹینشنوں کو سیاسی رشوت کے طور پہ استعمال کرتے ہو, میں صرف ایک ایکسٹینشن کی بات نہیں کر رہا ہوں, چیئرمین نیب صاحب کا بھی معاملہ آپ کے سامنے ہے. جب آئین کے اندر یہ چیزیں قدغنیں لکھی گئی ہیں تو اس کے پیچھے ایک سیاسی منطق, ایک دانش موجود ہے. تو انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا. لیکن سر میاں جاوید لطیف صاحب تو یہ تک کہہ چکے کہ نواز شریف اگر پاکستان میں ہوتے یا پھر مریم نواز رکن قومی اسمبلی ہوتے تو ہم کبھی بھی حمایت نہ کرتے, اور نواز شریف صاحب کا یہ اپنا فیصلہ نہیں تھا. دیکھیں مجھے تو معلوم نہیں ہے, مجھے تو پارٹی کی یہ پتا ہے کہ ہر فورم کے اوپر جب یہ ڈسکشن کنکلوڈ ہوئی ہے بالکل ڈیفرنٹ اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو تھے, اور اس کے بعد جب فیصلہ کیا گیا وہ ہائیسٹ پارٹی کے لیول کے اوپر کیا گیا اور ہمیں کنوے کیا گیا کہ آپ اس کو فالو تھرو کر لیں. اب آپ کس رپورٹ کی بات کر رہی ہیں مجھے اس کا کوئی نہیں پتا, پر اگر مریم صاحبہ کا اس کے اوپر کوئی اور پوائنٹ آف ویو تھا تو بالکل ہوگا, انہوں نے آ کے آپ کے سامنے ٹی وی پہ بتا دیا. پر جب پارٹی نے فیصلہ کیا 100% کمپلائنس ہوئی, اس کے اوپر آج اس کے اوپر آپ کو دوبارہ سوچنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اور لوگوں کے اوپر ہمیں اس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. میرا خیال ہے علی نے بڑے واضح طور پہ بڑے خوبصورت طریقے سے بات کرتی. دیکھیں نا, جب فیصلہ قیادت لیول پہ ہو جائے, لیڈرشپ لیول پہ ہو جائے تو اس کے بعد مسائل کو دوبارہ سے نہیں کھولتے. ابھی کاش مریم نواز صاحبہ اس کو اوائڈ کر لیتی, میرا خیال ہے اس سے پارٹی کے اندر. وہ وہاں پہ ان سے سوال کیا گیا, انہوں نے کہا کہ جی میرا جو اس معاملے کے اوپر اپنی اوپینین ہے یہ تو سیاسی گفتگو کس طرح سے پریس کانفرنسوں میں کرتے ہیں, میں اس کو سینسیشنلائز کرنے کے لیے میں بھی کر لوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے یقیناً یہ بات کی ہوگی پارٹی کے کلوز ڈورز کے اندر, پر جب ہائیسٹ لیول پہ فیصلہ ہو گیا تو یہ پارٹی کا فیصلہ تھا, اس کو اسی طرح لینا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں علی, دیکھو دیانتداری کی بات یہ ہے کہ جو ان کی باڈی لینگویج دیکھیں, جس کرختی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں اس گناہ میں شامل نہیں تھی, انہوں نے اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کیا. انہوں نے احتشام صاحب ووٹ دیا, ان کا ووٹ اس ایوان میں موجود ہی نہیں ہے. میں اسی طرف آتا ہوں. دیکھیں جب اتنا نقصان علی ہو جائے نا اس کے بعد پھر کلیریفیکیشن آنی چاہیے اپنے محمد زبیر صاحب کی طرف سے آئی ہے جو آج کل پھنس گئے ایک مسئلے میں. انہوں نے ٹی وی کے اوپر دی ہے جی, انہوں نے ٹی وی کے اوپر دی ہے. دیکھیں یہ جب آپ پریس کے ساتھ انگیج کرتے ہیں تو آپ کا وہاں سے کیا الفاظ آپ کے منہ سے نکلتے ہیں, آپ اس کو کس طرح سے کرتے ہیں, اس کو اتنا زیادہ سینسیشنل. میں آپ کی بات میں مان لیتا ہوں آپ, لیکن مجھے بتائیں اس کے بعد پھر حمزہ شہباز کا ریئیکشن آنا چاہیے تھا اس پہ. دیکھیں وہ بھی وہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ ہمارے ایک ایم پی اے صاحب ہیں, ان کے رشتہ دار کی وفات ہوئی تھی, وہ وہاں پہ تعزیت کرنے گئے تھے, تو انہوں نے آ کے باہر میں نے سونیا آپ سے کہا ہے کہ میں نے پارٹی کی ہدایت کے اوپر جب یہ حتمی فیصلہ ہوا میں نے ووٹ دیا. میں یہاں پہ آپ کے ٹی وی پہ اس کے بارے میں جو مرضی کہتا رہا ہوں, اس سے کوئی فرق پڑتا ہے. میں نے جو اپنا ایکشن, اپنا جو فیصلہ جو پارٹی کی ہدایت پہ کیا میں اس کو اون کر رہا ہوں. سر یہ ووٹر سپورٹرز جو ہیں مسلم لیگ نون کے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے کتنا تشویشناک ہے؟ دیکھیں یہ تو بڑا واضح طور پہ سنیے, کئی مطلب اب کھل کے سامنے بات آئی ہے کہ ووٹر بھی, سپورٹر بھی, حمایتی بھی جو ہے نا وہ پریشان ہیں کہ کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا. میرا اپنا خیال ہے علی کے سارے معاملے میں آپ کی پارٹی کے ایک دو لوگ ہیں وہ اگر اس طرح کے بیانات نہ دیں. مثلا آپ کی پارٹی کو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جی بڑا ڈیمیج ہوا, میاں جاوید لطیف صاحب نے ایک بیان دیا تھا کھپے والا, چلیں اس کو بھول جاتے ہیں. اب چند دن پہلے کا ان کا بیان وربیٹم میں آپ کو 2-3 ان کی باتیں بتا, وہ کیا کہتے ہیں ٹی وی پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ نون لیگ میں 4 سے 5 لوگ اسائنمنٹس پہ ہیں, جب بھی تحریک فیصلہ کن مرحلے میں پہنچتی ہے ایک اٹھ کر نئی بات کر دیتا ہے, میرے منہ سے نہ نکلوائیں. پھر کہتے ہیں جی ان 4-5 لوگوں کو بیانیہ خراب کرنے کے لیے اسائنمنٹ دی جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو مفاہمت کی بات کرتے ہیں.
پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اسائنمنٹ دینے والوں کو جو انحصار کا انجام دیکھنا چاہیے. آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو بھی کسی وقت بیٹھ کے پارٹی کی لیڈرشپ کہے کہ بھی اختلافی معاملات تو آپ نہ چھیڑیں. اگر آپ چھیڑیں گے پھر آپ ایک دفعہ بات کہیں گے. اب دیکھیں مریم صاحبہ نے ایک جملہ کہا, میری نظر میں وہ کہتی ٹھیک ہے کہ نو کامنٹ تو بات نہیں بننی تھی. اب یہ جہاں پہ بات ہوتی ہے, میاں صاحب پہلے ہی جاوید لطیف صاحب پھنس گئے تھے, اتنا انہوں نے ڈیفینڈ کیا اپنے معاملے کو اور نقصان ہوا. غلط بات پہ جب بھی آپ اڑ جائیں نا تو نقصان ہی ہوتا. آپ نہیں سمجھتے کہ میاں جاوید لطیف اسی طرح کے دو ہاکس جو ہیں وہ اس طرح کے بیان بازی نہ دیں جو الٹیمیٹلی میرا خیال ہے جو پارٹی میں مفاہمت یا بڑا طبقہ ہے میری نظر میں ان کا نقطہ نظر ڈیمیج ہوتا ہے. دیکھیں احتشام صاحب, آپ نے جس معاملے کی طرف اشارہ کیا ہے یہ وہی معاملہ ہے جس کے اوپر میاں جاوید لطیف صاحب کو شو کاز نوٹس ایشو ہوا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ پارٹی کو ایکسپلین کریں کہ آپ اس طرح سے سینئر لیڈرشپ کے اوپر الزامات کیوں لگا رہے ہیں. دیکھیں اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو بالکل پیش کریں تاکہ ہم اپنی پارٹی کو پارٹی کی صفوں کے اندر یہ صفائی کر سکیں. اور اگر نہیں ہے اور آپ نے بے بنیاد الزامات لگائے ہیں تو یہ نہایت ہی غیر مناسب ہے اور اس چیز کو رکنا چاہیے. بالکل آپ نے ٹھیک بات کی. اور جہاں تک بیانیے کی بحث ہے, کوئی یہاں پہ دو بیانیے نہیں ہیں. مجھے آپ خود بتا دیں احتشام صاحب, آپ اتنے سینئر ایک اینالسٹ ہیں کہ یہاں پہ کیا کوئی بھی آدمی ہماری پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر ایسا موجود ہے جو میاں نواز شریف صاحب کی قیادت کو کویسچن کرتا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ ڈیفرنٹ یہاں پہ اپنے جو آپ کے جو اپنی سوچ ہے, دیکھیں جو بیانیہ ہے وہ صرف ایک ہے کہ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, اس ملک کے اندر اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے, اس ملک کے اندر اداروں کو اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب اس کے اوپر نہیں چلنا چاہتے, وہ کیا نہیں چاہتے آئین کی بالادستی ہو؟ دیکھیں اب اس کو آپ نے اچیو کس طرح کرنا ہے, وہ راستہ شاید تھوڑا سا مختلف ہے. میں آپ سے گزارش یہ کروں گا جب حتمی فیصلہ کوئی بھی ہو جاتا ہے جس طرح ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر ہوا تو ساری پارٹی اس کو اون کرتی ہے اور یہ نون میں سے شین, شین میں سے میم کی جو بحث ہے یہ پچھلے سال سے چلتی آ رہی ہے اور اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. آج جو یہاں پہ لوگوں کی بنیادی تکلیف ہے اس کا ازالہ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو چاہیے فوکس ان معاملات پر کریں, خام خواہ کی سلسلے بنانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آپ کی بات سے 110% سہمت ہوں کہ میاں نواز صاحب کی قیادت کے مسئلے پہ کوئی اختلاف نہیں, لیکن ساتھ پھر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بڑے میاں صاحب اگر آپ نے شہباز شریف صاحب کو اپنی پارٹی کا صدر بنایا, لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا, تو فار ہیون سیک ان کو اختیارات بھی دیں کہ وہ بات کریں. اگر وہ کوئی بات کر کے وہ پھنس نہ جائیں کہ سارے دو چار ہاکس ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. جو پارٹی کا صدر ہوتا ہے اس کی رضامندی کے بغیر وہاں پہ ایک پتا بھی نہیں اٹھ سکتا. میں آپ سے گزارش یہ کروں گا, پر ایٹ دا سیم ٹائم آلسو اپریشیٹ کہ پاکستان مسلم لیگ نواز ایک سیاسی پارٹی ہے, وہ کوئی ریجیمنٹ نہیں ہے جس کے اندر آپ لکیر کھیل دیں اس کے اوپر سارے کے سارے لوگ اس لکیر کے اوپر چلنا شروع ہو جائیں. جس چیز کے اوپر میں گزارش آپ سے کر رہا ہوں وہ یہ جب فیصلہ ہوتا ہے تو مجھے بتائیں 100% کمپلائنس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. صرف اتنی سی میں گزارش کروں گا, اس کے آگے ہم اس کے اندر ڈونٹ ٹرائی ٹو ریڈ بٹوین دی لائنز. نقصان ہوتا ہے, کمپلائنس ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے. میں آپ سے اپنی سوچ بتا دیتا ہوں اس کے اندر شاید آپ کو جواب مل جائے. یہ جو آپ کے جو ڈس ایگریمنٹس ہوتی ہیں نا, یہ ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں, یہ بیہائنڈ کلوز ڈورز ہونے چاہیے. میری نظر کے اندر آپ کو یہ پبلک کے اندر معاملات کو نہیں لے کے آنا چاہیے. جب پارٹی فیصلہ کر لے, جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا, میں نے ووٹ دیا ہے اور میں اس کو غلط کہوں صحیح کہوں آج اس کا کوئی مطلب نہیں ہے پتا, کیونکہ اس کا کوئی مقصد نہیں بنتا, کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ پارٹی نے جب فیصلہ کیا تو ہم نے اس کی سپورٹ کی تھی. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. دیکھیں بات کرنے کی حد تک تو بڑا اچھا لگتا ہے علی کہ جی پارٹیوں کے اندر, سیاسی پارٹیوں کے اندر اختلافات جو ہوتے ہیں وہ جمہوریت کا حسن ہوتے ہیں, ایز اے میٹر آف حسن نہیں ہوتے, یا الٹیمیٹلی جڑوں میں بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیں احتشام صاحب, یہ نون میں سے شین, شین میں سے میم, یہ کتنی دیر سے بحث چل رہی ہے, آپ نے میرے سے کہیں زیادہ اس چیز کو کور کیا ہے. رہنے دیں, یہاں پہ ووٹ بینک جو سارا ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے تھرو ایمینیٹ کرتا ہے, ان کے ساتھ وابستہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کا جو خدمت کا ریکارڈ ہے, اور جب وسیم اکرم پلس کے ساتھ جب اس کا موازنہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے بہتر کوئی پارٹی آج بھی اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے موجود نہیں ہے. اسی لیے آپ کو وائڈ اسپریڈ سپورٹ پورے ملک کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز کی نظر آتی ہے. کاش پورے ملک میں ہو. دیکھیں پنجاب سے جیتے ہیں آپ, ہمیشہ پنجاب سے, جب سے آپ کی پارٹی بنی آپ کو, آپ مجھے بتائیں بلوچستان سے ایک سیٹ نہیں آئی آپ کی, کراچی سے ایک سیٹ آئی, وہ بھی پیپلز پارٹی 2 پہ, وہ کہتے ہیں 2 ووٹوں سے جیتے ہیں, جھگڑا چل رہا ہے. وہ سعید غنی صاحب عدالت میں چلے گئے. میری عرض تو سن لیں, پنجاب سے ہماری سیٹیں نہیں آئیں, پنجاب سے ہمارا کلین سویپ ہوا ہے. اور احتشام صاحب آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ کبھی ہوا ہے
کہ کوئی آپ کی ایسی پارٹی جو نہ صوبائی حکومت کے اندر ہو نہ وفاقی حکومت کے اندر ہو، اس کے باوجود بلدیاتی الیکشن جیت جائے. آپ مجھے اس کی کوئی مثال دے دیں، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. تو پلیز اپریشیٹ کہ جب موازنہ لوگ کرتے ہیں، لوگ شعور رکھتے ہیں، وسیم اکرم پلس کے پنجاب کا اور شہباز شریف پنجاب کا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو موقع وفاق کے لیول پہ ملے گا تو یہی ترقی، یہی خوشحالی پورے پاکستان کے لیول کے اوپر نظر آئے گی. احتشام صاحب کوئکلی اس پر کامنٹ کیجئے گا، پھر ہم آگے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئٹہ سے ایک سیٹ نہیں ملی، بلوچستان سے ایک سیٹ نہیں ملی، کراچی سے ایک سیٹ ملی ہے، اس پہ بھی جھگڑا ہے. بلدیاتی الیکشن ہے، حکومتوں کے بغیر کوئی جیتا آج تک؟ دیکھیں دو سیٹیں مجھے اس کا جواب دیں. کے پی میں آپ کے دیکھیں کچھ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہماری حکومت نہ صوبائی ہو نہ وفاقی حکومت ہو، کبھی کوئی پارٹی جیتی ہے آپ کے بلدیاتی الیکشن؟ میں آتا ہوں اسی طرح، بتائیں نا جی. میں بتا رہا ہوں آپ دیکھیں، ایک بات میں تو وزن ہے، ایک دو سیٹیں جو ہے نا پی ٹی آئی نے آپ سے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں زیادہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے پورے پاکستان سے نہیں. آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیٹل گراؤنڈ پنجاب بھی ہے، 12 کروڑ کا صوبہ ہے، آپ پنجاب سے نکلتے نہیں، ہمیشہ الیکشن آپ جیت کے آتے ہیں، یہیں سے پرائم منسٹر، یہیں سے چیف منسٹر. مجھے ایک ایسے بلدیاتی الیکشن کی مثال دے دیں جس کے اندر آپ کی صوبائی حکومت بھی نہ ہو اور وفاقی حکومت بھی نہ ہو، اور آپ کلین سویپ کریں وہ صوبہ. مجھے آپ اس کی مثال دے دیں، میں آپ کی بات کو مان لیتا ہوں. دیکھیں آپ یہ بھی تو سمجھیں کہ ہماری پارٹی کے ساتھ کس انوائرمنٹ میں یہ الیکشن میں جواب دیتا ہوں. 2017 کا علی کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن دیکھ لیں، بالکل ریورس ہوا تھا. 47 سیٹ ملی تھی پی ٹی آئی کو، 69 ملی تھی آپ کو. میری ڈیوٹی پارٹی کی طرف سے لگی ہوئی تھی والٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر. وہاں پہ جب ہماری حکومت تھی ہم ایک وارڈ ہارے تھے، اس الیکشن کے اندر وہ وارڈ بھی ہم جیتے ہیں. یہ وہ مقبولیت ہے جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے بیانی ہے، اس کی خدمت کی ریکارڈ کی وجہ سے اور ان نالائکوں کی پرفارمنس کی وجہ سے آج کی عوام نے ہمیں جس کی دی ہے.